بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک شاگرد کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستہ میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ حیوش ہے؟ لالچی شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جیب سے 1 درہم اسے نکال کر دیے اور فرمایا یہ 3 درہم ہو گئے۔ قریب میں ایک آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں خریدا۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیے تھے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، تو بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لیا اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور 1 روٹی اس شخص نے کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے سفر پر چلنے لگے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم اس دریا کو پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی جس کی مدد سے ہم دریا پر پار کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے اپنے دریا کو اس طرح سے پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، پیروں پر ایک پانی کا نشان تک نہیں۔ شاگرد یہ دیکھ کر منظر کہا میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں جسے اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور آوازیں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس لالچی شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد راستے پر چلتے رہے اور ایک پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے پاس 3 سونے کی اینٹ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شاگرد 1 اینٹ تیری اور 1 اینٹ میری اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا 3 اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو 3 سونے کی اینٹ ہیں۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے،
تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیں تو ہم دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا کر روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا، اسے مار دیا، اور پھر ان دونوں نے جب روٹی کھائی تو دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا کہ اینٹ ویسے کی ویسے رکھی ہے جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ محترم عزیز دوستوں، دنیا کی چاہت کرنے والا، انسانیت اور سچائی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔